انسان گناہ گار ہے، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، اور بندے پہ کرم کرنا رب کی شان ہے۔ بندہ اس کی طرف مائل تو ہو، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کیسے مہربانیاں فرماتا ہے۔ وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا نا بنی اسرائیل کا، نوے حدیث شریف میں آیا، ایک حدیث میں نہیں، کئی احادیث میں وہ قصہ آیا ہے، وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ وہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، تو پھر اسے خیال آیا کہ میں نے تو بڑا جرم کیا ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ تو کیا کوئی توبہ کی صورت ہو سکتی ہے؟ لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا ہاں وہ فلاں راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو جا کے۔ وہ اس راہب کے پاس گیا، تو راہب کو جا کر اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، 99 قتل کیے ہیں تو نے، اور توبہ کی صورت پوچھ رہا ہے تو؟ تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ اس نے خنجر نکالا، کہ تلوار ہو گئی ہے، خنجر ہوگا، ہے نا، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ چل میں 100 ہی پورے کر دوں، اگر میری توبہ نہیں قبول ہوتی تو چلو گنتی تو پوری کروں۔ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے کرنے کے بعد پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو 100 قتل کر دیے ہیں، میری بڑی پکڑ ہوگی قیامت کے دن، تو شاید کوئی توبہ کی صورت ہو۔ اس نے پھر کوئی لوگوں سے پوچھا، وہ پہلے والوں سے نہیں پوچھا، وہ پہلے والے بھی جاہل تھے، یہ راہب بھی جاہل تھا۔ جاہلوں سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے، یہ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ رہنمائی بھی لینی ہے تو کسی سمجھدار پڑھے لکھے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یوٹیوب سے لے رہے ہیں، فیس بک سے رہنمائیاں لے رہے ہیں، ہاں جی، ہاں، مرشد پاک تو آج کل یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، مرشد پاک۔ تو ایک تو جاہلوں سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے، کوئی سمجھدار ہو، کوئی درد رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو۔ پھر کچھ لوگوں سے پوچھا، وہ لوگ تو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس چلا جا، اس کے پاس چلا جا، وہ اس کا کوئی حل بتائے گا۔ وہ چلا گیا تو عالم کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، تو کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ عالم تھا، اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تیری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے، لیکن تو ایسا کر، تو جس بستی میں رہتا ہے نا، وہ بستی ہے برے لوگوں کی، تو وہاں سے ہجرت کر جا، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، متقی پرہیزگار عبادت گزار وہ لوگ رہتے ہیں، تو اپنا ماحول تبدیل کر اور ان اللہ والوں کی صحبت میں جا کے رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو توبہ کر لے اور پھر جس بستی میں رہ رہا ہے ان کے گناہوں کی نحوست پڑے اور پھر تیری توبہ ٹوٹ جائے۔ اس کو سمجھایا کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، کونوا مع الصادقین، تقویٰ تمہارے اندر تب آئے گا جب نیک لوگوں کی صحبت میں تم رہو گے۔ تو اس کو سمجھایا کہ تو وہاں سے ہجرت کر کے فلاں بستی میں چلا جا، ان کی صحبت میں رہ، تیری توبہ اللہ قبول فرما لے گا۔ پکی توبہ کا طریقہ بتا دیا، عالم تھا نا، سمجھدار تھا، درد دل رکھنے والا تھا، چودھری نہیں تھا، نمبردار نہیں تھا، وہ تو وہ راہب تو نمبردار بن گیا نا، چودھری بن گیا کہ میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جیسے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس نے محدود کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ جا رہا تھا، اس نے یہ بڑا دل اس کا نا حوصلہ بڑھ گیا، ابھی اس بستی کی طرف جا رہا تھا، جب درمیان میں پہنچا تو حکم آ گیا، اس کی روح قبض کر لو، ملک الموت آیا،
فرشتہ لینے کے لیے. ہاں جی. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, جنت کے فرشتے بھی آ گئے, اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. اب وہ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ 100 قتل کیے ہیں اس کو تو ہم لے کے جائیں گے اس کی روح کو. جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ جی توبہ کے ارادے سے چلا تھا, تو راستے میں اس کی موت آ گئی, تو اس کو یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا, تو اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. جھگڑا ہو گیا جی جنت کے فرشتوں میں اور جہنم کے فرشتوں میں. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے. ان کو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ تم ایسا کرو, یہ جس بستی سے آ رہا ہے, جہاں مرا ہے, یہاں تک کی زمین کی پیمائش کرو. جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے یہاں تک, اور جہاں جا رہا تھا نا وہاں اس بستی سے لے کے یہاں تک کی پیمائش کرو. اگر اس نے فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے, وہ تقوی والوں کی بستی کی طرف زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے, تو جنت والے فرشتے لے جائیں, ہے نا, نیکی کا پلہ بڑھ گیا نا. اور اگر کم فاصلہ طے کیا ہے, ادھر والا کم ہے ادھر والا زیادہ ہے, ابھی تقوی والی بستی ذرا دور ہے, تو پھر جہنم والے فرشتے لے جائیں. اللہ تو علام الغیوب ہے نا. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ الہام کیا. ورنہ کس کو پتہ جی, کوئی فرشتے آئے تھے, جنت کے فرشتے, جہنم کے فرشتے, پھر تیسرا فرشتہ آیا, کون جانتا بھائی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا. اب پیمائش کی جناب, پیمائش کی گئی, تو جس طرف جا رہا تھا توبہ کے ارادے سے وہ فاصلہ کم ہو گیا, مطلب اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا. تو جناب جھٹ سے جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے. توبہ کے ارادے سے نکلا تھا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, ہجرت کر کے آ رہا تھا. ہجرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. اللہ تعالیٰ شانو ایسا غفور الرحیم ہے. اتنی باتیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھ کر جانا. کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے نا, کہ حدیث قدسی میں ہے, تم میری طرف ایک بالش چل کے آؤ گے تو میں ایک ہاتھ آؤں گا, تم اگر ایک با میری طرف آؤ گے تو میں چل کے تمہاری طرف آؤں گا, اور تم چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ, شیطان نے قسمیں کھائی تھی نا کہ اللہ تیری عزت کی قسم, میں ان کو گمراہ کروں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, تو دیکھے گا کہ بہت کم لوگ شکر گزار ہوں گے, ان کو ناشکرہ بنا دوں گا میں. شیطان نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, یہ ایک دفعہ بھی مجھ سے توبہ کر لیں گے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں. انسان کے گناہوں سے زمین اور آسمان کی خلا بھر جائے, اور ایک ندامت کا آنسو بہا دے. اچھا آنسو نہ بھی نکلے, ندامت ہو گئی, اللہ میں شرمندہ ہوں, آئندہ ہی نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے, بس. اللہ تبارک و تعالیٰ شانو اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. دیر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزلیں نہیں. ہمارے حضرت صاحب اس کو ملایا کرتے تھے, طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں.